أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعا أفعصيت أمري. قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال فما خطبك يا سامري. قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولتني نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. حاضرین محترم برادران اسلام، بزرگوں عزیزو، یہ وہ آیات ہیں جو اس سے پہلے کے درس میں بھی آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہیں، جس کا سلسلہ یہ چل رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کے بارگاہ میں ہم کلامی کا شرف حاصل کرنے کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ ان کی قوم بنی اسرائیل کو توریت، جو آج کے دور میں جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے، بائبل کے اندر دو حصے ہیں، ایک اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے، دوسری نیو ٹیسٹمنٹ ہے جس کو انجیل کہتے ہیں۔ تو اولڈ ٹیسٹمنٹ وہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی۔ یہ اور بات ہے کہ اس کے اندر تحریفات ہو چکی ہیں، وہ اپنی حالت پر برقرار نہیں رہی، اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام پر جو کچھ نازل ہوا اس کو نیو ٹیسٹمنٹ کے اعتبار سے لوگوں نے جمع کر رکھا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس کے اندر بھی بہت ساری تحریفات ہو چکی ہیں، اور ان دونوں کو آج کی جو بائبل ہے وہ ان دونوں کو دیے ہوئے، اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ دونوں ہی اپنی جگہ اس کے اندر شامل ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام پر جو توریت نازل کی گئی، تو رب کریم بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کی کتاب بنا کر اس توریت کو موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے عطا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا، اور موسیٰ علیہ السلام جب پہنچے تو اس سے پہلے بات آپ کے سامنے آ چکی کہ اپنی قوم کو پیچھے چھوڑ کر وہ آگے
پہنچ گئے تاکہ رب سے ملاقات کا شرف وہ جلد حاصل کر سکیں، اور ان کے پیچھے قوم کے اندر ایک بہت بڑا فتنہ پیدا ہو گیا، اور وہ فتنہ جس نے پیدا کیا اس کا نام تھا سامری۔ تو سامری نے جو کام کیا وہ یہ کہ قوم کے پاس جو کچھ بھی زیورات تھے یا سونا تھا جو انہوں نے فرعون کی قوم سے لیا ہوا تھا، یا کہ انہوں نے بطور امانت ان کے پاس رکھی ہوئی تھی، اور نکلتے ہوئے اس کو وہ لوگ لے کر آ گئے ساتھ میں، تو اس سے اپنے آپ کو دور کرنے کے لیے، اس سے بری و ذمہ ہونے کے لیے وہ لوگ الگ سے انہوں نے اٹھا کر رکھا ہوا تھا اس مال کو۔ تو سامری نے یہ کہا کہ دیکھو اس مال کو ادھر لے آؤ، ادھر جمع کراؤ، کیونکہ سامری جو ہے ان کی قوم کا ایک بزرگ آدمی تھا جو عبادت کے اعتبار سے یا مرتبے کے اعتبار سے وہ اپنا ایک بزرگ، ایک جس طرح ایک پیر صاحب جس طرح آج کے ہمارے ایک معاشرے کے اندر ایک مقام رکھتے ہیں، تو اس طرح کا ایک مقام ایک دینی شخصیت کے اعتبار سے اس کو لوگ مانتے تھے۔ تو موسیٰ کے غیاب میں اس نے یہ کام کیا کہ ان کے مال کو لے کر جمع کیا اور اس کو ایک بچڑے کی شکل دی تھی، بچڑا گائے کا بچہ، ایک بچڑے کی شکل دینے کے بعد ایسے انداز سے اس نے شکل دی کہ پیچھے کے راہ سے ہوا کا گزر ہو تو سامنے کے راہ سے وہ ہوا ایک آواز کے ساتھ نکلتی تھی۔ صحرا تھا تو ایسے ٹیکنیک سے اس نے بنایا کہ اس میں سے ایک آواز نکلتی، جب ہوا چلتی تو وہ بچڑا جو ہے وہ پکارتا، اس طرح کی آواز نکلتی۔ اب ایک نئی چیز تھی ان لوگوں کے لیے، اور گائے کا تقدس جو ہے یہ اس قوم کے اندر موجود تھا، اسی وجہ سے اس نے بچڑے کی شکل بنائی۔ اور یہی وجہ ہے کہ بنی اسرائیل کے عادات اور ان کے اعتقادات پر اگر آپ نظر کریں تو یہ آج کی جو ہماری ہندو قوم ہے، یہ برہمن قوم ہے، ان سے بہت زیادہ جو ہے بہت سارے معاملات میں یہ لوگ ملتے جلتے ہیں۔ بچڑے کی عبادت، گائے کی محبت، اور مسلمانوں کی دشمنی، اور مسلمانوں کو کے خلاف ان کی جو پلاننگ، جس کے بارے میں رب نے خود ارشاد فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، تم دیکھو گے کہ ایمان والوں کے خلاف سب سے زیادہ سخت دشمنی ان لوگوں کی ہے جو یہود ہیں، اور پھر وہ لوگ جو شرک کرنے والے ہیں۔ برخلاف عیسائیوں کی، کرسچینز کے، ان کے اندر ان دونوں کے نسبت سے ایمان والے یعنی مسلمانوں کے لیے تھوڑی سی نرمی ہے۔ یہ رب کا تجزیہ، یہ ہمارا اور آپ کا نہیں ہے۔ وہ رب جس نے انسانوں کو پیدا کیا اس کا اپنا تجزیہ ہے کہ ان کے پاس تھوڑی بہت نرمی ہے بنسبت ان لوگوں کے جو یہود ہیں اور جو مشرک ہیں۔ تو بچڑے کی عبادت اسی وجہ سے بہت سارے معاملات کے اندر یہ یہود اور ہندو قوم مسلمانوں کے خلاف ملتی ہیں۔ اور چند سال پہلے بھی جب اسرائیل سے وفد آیا تھا یہودیوں کی طرف سے، اور باقاعدہ جو ہے انڈیا میں رہ کر ان لوگوں کے ساتھ کئی ہفتوں تک ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی رہیں، میٹنگیں ہوتی رہیں، پھر اس کے اور جو ہے مسلمانوں کو کیسے جو ہے انڈیا سے جو ہے ان کو نیست و نابود کیا جائے، کیسے جو ہے ان کے اکانومی کو ڈاؤن کیا جائے، یہ بہت سارے مشورے جو ان لوگوں کے ساتھ ہمیشہ سے ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے، اس لیے کہ ان دونوں کی یہ ملی بھگت ہے اور ان دونوں کے اعتقادات بھی ایک دوسرے سے مشترک ہیں۔ بہرحال تو بچڑے کی عبادت کی محبت ان کے دلوں کے اندر، اللہ نے فرمایا اوشربوا فی قلوبہم العجل، ان کے دلوں کے اندر اس بچڑے کی محبت ڈال دی گئی، ان کے دل کے اندر موجود ہے۔ تو اسی وجہ سامری نے اس چیز کو، کیونکہ وہ اسی قوم کا آدمی تھا تو اس کی عظمت ان لوگوں کے دلوں کے اندر موجود تھی، تو بچڑے کی شکل میں اس سونے کو اس نے بنایا اور وہ آواز پیدا کرنے کا ایک طریقہ اس نے نکالا،
اور پھر اس کے بعد لوگوں سے کہا ھذا الہکم و الہ موسیٰ، یہ تمہارا الہ معبود، یہ تمہارا ہی نہیں بلکہ موسیٰ کا معبود بھی یہی ہے۔ فنسی، اور موسیٰ جو ہے بیچارے بھول گئے، پتہ نہیں کہاں نکل گئے، یہ پھٹک کے نکل گئے، کہیں اور نکل گئے۔ تو اب جو ہے جب یہ قوم اس فتنے میں پڑ گئی، اس کو معبود بنا کر اس کو پوجنے لگی، اس کی عبادت کرنے لگی، تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے، موسیٰ قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك، آپ کے پیچھے ہم نے آپ کے قوم کو آزمایا، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی۔ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي، اور سامری نے انہیں گمراہ کر دیا، سامری نے ان کو سیدھے راہ سے ہٹا دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو جیسے ہی معلوم ہوا، اللہ رب کی طرف سے پیغام ملا، فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا، تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف واپس ہوئے بڑے غصے میں اور بڑا افسوس کرتے ہوئے۔ ایک طرف سے غصہ بھی تھا، دوسرا افسوس بھی تھا کہ جو قوم جو اس طرح اتنی آسانی کے ساتھ شرک میں پڑ گئی، اتنی آسانی کے ساتھ بھٹک گئی۔ قال یا قومی، پھر جب وہ واپس اپنے قوم کی طرف آئے تو انہوں نے کہا کہ میرے قوم، الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، کیا تمہارے رب نے اچھے وعدے تم سے نہیں کیے؟ افطال علیکم العہد، کیا زمانہ بہت زیادہ گزر گیا کہ تم ہدایت سے دور ہو گئے؟ ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم، یا پھر تمہارا ارادہ یہ ہوا کہ تمہارے رب کا غضب تم پر نازل ہو؟ کیونکہ شرک وہ چیز ہے جو اللہ کی لعنت اس کو کھینچتی، اللہ کی لعنت اس بندے پر اترتی ہے جو بندہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو پارٹنر بناتا ہے، کسی اور کو شریک کرتا ہے، اللہ کے اختیارات میں کسی اور کو ساجی یا مددگار سمجھتا ہے، اور یہ کہ اللہ کی جو بندہ عبادت نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی رحمت وہاں سے ہٹ جاتی ہے اور اللہ کی لعنت اس پر اترتی ہے، اور اس لعنت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو انسان جو شرک کرتا ہے اس کے دل کے اندر کبھی سکون نہیں ہوتا، چاہے وہ مالی اعتبار سے دنیا کے اعتبار سے ہو سکتا ہے بہت بڑا آدمی، بہت بڑا پوزیشن والا، وقت کا بادشاہ ہو، بہت منصب ہو، بہت مال ہو، بہت بینک بیلنس ہو، لیکن ایمان کی وجہ سے، توحید کی وجہ سے، یہ ایک اللہ کی عبادت کی وجہ سے جو سکون، جو رحمت اللہ تعالیٰ اس بندے کے دل میں اتارتے ہیں، وہ اطمینان و سکون سے غائب ہو، ہمیشہ پریشان ہو، سکون کی اور چین کی نیند نہیں آتی، اور دل کے اندر جو ایک طمانینت، خوشی جو ہونی چاہیے، ایک رب کی عبادت کے ذریعے سے جو سکون، جو خوشی اللہ عطا فرماتے ہیں، اس سکون اور خوشی سے وہ بندہ محروم ہوتا ہے، اور ایمان کے ذریعے سے اور ایک اللہ کی عبادت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ وہ سکون اس پر نازل فرماتے ہیں، جس کو عربی کے اندر سکینت کہا گیا، وہ سکینت اللہ تعالیٰ اس پر نازل کرتے ہیں، اللہ پر اس توحید اور اس ایمان کی وجہ سے۔ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي، تو تم نے میری راہ جو انتظار کرنے کا، میری واپسی کا جو تم سے وعدہ تھا، اس کی تم نے برخلاف کام کیا۔ تو اب قوم نے جواب دیا، قالو، انہوں نے کہا، ما اخلفنا موعدک، ہم نے آپ کے ساتھ وہ کوئی وعدہ خلافی نہیں کی، بملکنا، اپنے اختیار سے، ہم نے اپنے اختیار سے کچھ ایسا غلط کام نہیں کیا، ولکننا، بلکہ ہوا کیا، حقیقت کیا ہوئی، ولکننا حملنا اوزارا من زینت القوم، قوم کا مال ہمارے پاس موجود تھا، یعنی فرعون کی قوم کا مال، تو جو ہمارے پاس ایک بوجھ بنا ہوا تھا، فقذفناها، تو ہم نے اس کو ڈال دیا، فکذلک القی السامری، تو سامری نے بھی کچھ ڈالا اس میں، سامری نے بھی کچھ ڈالا۔ ابھی کیا ڈالا وہ سامری آگے بتاتا ہے۔ فاخرج لهم، پھر نتیجہ کیا ہوا، فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار، تو اس نے اس مال کو ایک ایسی شکل میں بنا دیا کہ گویا گائے کا بچہ بن گیا، ایک بچڑا بن گیا، لہو خوار، اس کی آواز بھی نکلتی تھی۔ فقالو، پھر اس نے کہا، ھذا الہکم، یہ تمہارا الہ، یہ تمہارا معبود ہے، اور صرف تمہارا ہی نہیں، وہ الہ موسیٰ، اور موسیٰ کا بھی یہی معبود ہے، ہونا تو موسیٰ کو یہاں ہونا چاہیے تھا، اس کی عبادت کرنی چاہیے، پتہ نہیں موسیٰ کہاں نکل گئے، فنسی، تو موسیٰ بھول گئے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتے ہیں، افلا یرون، کیا لوگ نہیں سمجھتے، اللہ یرجع الیہم قولا، کہ یہ بچڑا جو جس کو معبود بنائے ہوئے ہیں، اللہ یرجع الیہم قولا، نہ ان کو جواب دے سکتا ہے، کوئی بات کر سکتا ہے، ولا یملک لهم ضرا ولا نفعا، نہ ان کے کسی نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے، اپنے ہاتھوں سے بنائے، اپنے ہاتھوں سے بنائے، اور پھر اسی کو پوجنے لگے،
اور معبود سمجھ کر جو ہے اس کو بااختیار سمجھنے لگے، جبکہ اگر اس کو گرا دیں، توڑ دیں تو ٹوٹ جائے گا، گرا دیں تو گر جائے گا۔ اور یہی ہمارے اپنے ہندو بھائی وغیرہ جو ہوتے ہیں ان سے ہم یہی کہتے ہیں کہ بھائی آپ اپنے ہاتھوں سے معبود کو بناتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے مٹی سے جو ہے آپ اپنے معبود کو آپ تیار کرتے ہیں۔ جیسے میں بچپن میں دیکھتا تھا، جب وہاں ہم تھے تو سال میں ایک مرتبہ جو ان کی جو عید آتی ہے، جو اس کی گنپتی، تو صبح صبح مسجد سے جب ہم نکلتے، مسجد کے ساتھ ہی بازار ہیں، جب نکلتے تو ایک دم مٹی کا ڈھیر بنا ہوا، تو میں جب چھوٹا تھا تو کھڑا ہو جاتا، کیا کرتے ہیں لوگ، تو کچھ سانچے لے آتے تھے جو ڈائی کی شکل میں، تو اس مٹی سے جو ہے وہ سانچوں کے اندر مٹی رکھ کے دباتے تو وہ شکل کا جو ہے وہ پلیار وہ گنپت کی شکل بن جاتی، پھر اس پر پینٹ وغیرہ مارتے، پینٹ مارنے کے بعد اس کے بعد ایک رنگین چھتری بھی لگا دی تو اس کے لیے جو ہے دھوپ چھاؤں سے جو ہے اس کو بچایا جائے۔ نہیں، ہنسنے کی بات نہیں ہے، غور کریں اس بات پر۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے اب یہ لوگوں کے سامنے تیار ہو، ایسی بات نہیں کہ جب کہیں اندر تیار کر کے لا کے جو سب کھلے بازار میں تیار ہو رہا، جو خریدنے والے دیکھ رہے ہیں کیسے تیار ہو رہا، کھڑے ہوئے ہیں۔ اب یہ مٹی کے پتلے کو تیار کرنے کے بعد اب اس کو کہتے ہیں یہ ہے تمہارا معبود، اس کو لے جاؤ۔ اب وہ لے جا کے اس کے خاص مقام پر اس کو پہنچا کر وہاں اپنے کمرے کے اندر اس کی عبادت میں لگا، اس کو جو سجدے کر رہا، اس سے پرارتھنا کر رہا، اس سے مانگ رہا۔ اور پھر یہ بھی تماشا کیا ہے، شام تک دن بھر کی عبادت ہے، پھر شام کو ایک پروسیشن نکلتا، جتنے لوگ جو ہے یہ لیے ہوئے معبود اپنے اپنے معبودوں کو لے کر جس میں شامل ہو گئے، کہاں لے کے جا رہے ہیں، لے جا کے پانی میں ڈال رہے ہیں، مدراس کے سمندر میں لا کے پھینک رہے۔ شام تک کی عبادت ہوگی، پھر ختم ہو گئی، وہ معبود شام تک کے لیے، اس کے بعد ختم۔ کفار مکہ بھی یہی کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کعبۃ اللہ کے اندر ہر دن کا ایک بت تھا، 360 دن کے 360 بت تھے، اور ہر دن کے بارے میں ان کا اعتقاد تھا کہ یہ آج اس کے پاس پاور ہے، آج گزر گیا تو اس کے پاس پاور ختم ہو گیا، اس کے پاس چلا گیا، کل کا دن اس کا، پرسوں کا دن اس کا، یہ پاور منتقل ہوتا جاتا۔ اب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے کہ اپنے ہاتھوں سے تم نے بنایا، اپنے سامنے بنایا، اور کیا اس کو کچھ بات کرنے کا اختیار ہے؟ اگر تم پوچھتے ہو جواب دیتا۔ اور پھر معبود تمہارا کون ہونا چاہیے؟ جو تمہارے نفع اور نقصان کا مالک، جو تم کو نقصان سے بچا سکے، جو تم کو نفع دے سکے۔ عبادت تم اسی کے لیے تو کر رہے ہو نا، کہ تمہاری مصیبتیں ٹلے، تمہاری پریشانیاں دور ہوں، اور تمہیں جو کاروبار میں نفع ہو، تمہاری بیماری ختم ہو، تمہارے مسائل حل ہوں، تمہیں نفع ملے ہر معاملے میں۔ اور جس کو تم پوچھ رہے ہو کیا وہ تمہیں نفع دے سکتا ہے، کیا تمہیں نقصان سے بچا سکتا ہے؟ جب نہ وہ خود اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، ایک زوردار ہوا چلی نیچے گر گیا، ایک زوردار ہوا چلی نیچے گر گیا، اپنے آپ کو نہیں بچا سکا، تم کو کہاں سے بچا سکتا؟ یہ اللہ تو کتنا بہتر انداز سمجھاتا ہے۔ اور یہی چیز جو ہے ایک صحابی غالباً عمر بن جموح، یہ اسلام نہیں لائے، ان کے بیٹے جو اسلام لے آ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو ہے اپنے معبود کو بڑے اچھے انداز سے، بڑے بھکتی سے، بڑے جو ہے اس سے دلچسپی سے، بڑے اعتقاد سے اس کو پوچھتے تھے۔ بچوں نے سمجھایا کہ دیکھو ابا، یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ اس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ یہ نہ کچھ جواب دے سکتا ہے، نہ جو ہے اپنی کچھ کر سکتا ہے، بات نہیں سمجھ، نہیں مانتے۔ تو ایک دن بچوں نے کیا کیا، رات یہ سوئے تو لے جا کے اس کو جو ہے گلی کے کچرے میں، جہاں پر کچرا ڈالتے ہیں لوگ، گندگی ڈالتے ہیں، وہاں جا کے ڈال دیا۔ صبح اٹھ کے دیکھے، پرستش کے لیے پہنچے، عبادت کے لیے کمرے میں، تو دیکھا تو معبود غائب۔ ڈھونڈتے ڈھانڈتے جو ہے باہر نکلے تو دیکھا کہ جو ہے گلی کے نکڑ پہ کچرے پہ پڑا ہوا، اٹھا کے جو ہے گالیاں دیتے ہوئے جس نے بھی کیا ہو، برباد ہو، ہلاک ہو، لعنت ہو، یہ ہو، پھر لا کے جو اپنے کمرے میں اس کو جو ہے نہلائے دھلائے، ہاں
پھر اس کو جو ہے وہ خوشبوؤں میں بسائے اور پھر رکھ دیے. دوسرے دن پھر اٹھتے ہیں تو پھر وہی حالت, پھر وہی کیا انہوں نے. تیسرے دن جب دیکھا تو کچرے پہ جو ہے معبود گرا ہوا ہے اور ایک کتا اس پر پیشاب کر رہا اور معبود پڑا ہوا. تب ان کی عقل ٹھکانے آئی. انہوں نے سوچا اگر یہ معبود ہوتا تو کم از کم اپنے آپ کو بچا لیتا کتے کے پیشاب سے. یہ کیسا معبود ہے, میں جس کی زندگی پر عبادت کرتا رہا, زندگی پر جو اس کو جو میں اپنا جو ہے معبود سمجھ کو اس سے میں مانگتا رہا, اپنے نفع نقصان کے لیے میں اس سے طلب کرتا رہا, یہ اپنے آپ کو کتے کے پیشاب سے بھی نہیں بچا سکتا. تو پھر اس کے بعد جو ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ کے رسول. یہ جو ہے انہوں نے اقرار کیا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ انسان اللہ کو چھوڑ کر جس کو بھی پوچھتا ہے, جس کو بھی جو ہے معبود بناتا ہے, جس سے بھی اپنا اعتقاد اس کے ساتھ شریک کرتا ہے, در حقیقت اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا, نہ وہ نقصان کے مالک ہیں نہ نفع پہنچانے کے مالک ہیں. اپنے آپ کو بھی نفع نہیں پہنچا سکتے, نہ اپنے آپ کو نقصان سے بچا سکتے. تو پھر تمہیں کیسے نقصان سے بچا سکتے ہیں, تمہیں کیسے نفع دے سکتے ہیں؟ نفع دینے والا وہی ایک اللہ ہے جس کے حکم سے پوری کائنات پیدا ہوئی, جس کے حکم سے تم پیدا ہوئی, جس کے حکم سے اس کائنات کے اندر ہر چیز اللہ نے تمہارے مسخر کی ہے. جو نفع پہنچانے کا جو مالک ہے اور تمہیں نقصان سے بچانے کا جو مالک ہے وہی ایک اللہ ہے جو عبادت کے بھی لائق ہے. تو پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ اب موسیٰ علیہ السلام جو ہے اپنے پیچھے ہارون علیہ السلام کو, ان کے بھائی کو چھوڑ کر گئے تھے کہ قوم کی جو ہے جانشینی کریں, ان کی نیابت کریں. قوم کے اندر اتنا بڑا حادثہ ہوا, قوم شرک میں مبتلا ہو گئی. تو کہا کہ ہارون تم کیا کرتے رہے. اب ہارون کی جو ہے وہ باس پرسی جو ہے انہوں نے شروع کر دی. وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہارون جو جانشین بن کر تھے اس سے پہلے انہوں نے قوم کو روکا. یا قوم انما فتنتم بی, اے قوم تم فتنے میں مبتلا کر دیے گئے, یہ بہت بڑا فتنہ ہے. وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ, تمہارا رب کون ہے؟ وہ رحمان ہے, وہ اکیلا. فَاتَّبِعُونِي, میری بات مانو. وَأَطِيعُوا أَمْرِي, اور میرے معاملے میں تم میری پیروی کرو, توحید پر رہو, شرک میں نہ جاؤ. انہوں نے روکا تو قوم نے کیا کہا؟ قَالُوا لَن نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ, نہیں ہم اسی پر جمے رہیں گے, اسی پر جمے رہیں گے. حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ, جب تک کہ موسیٰ ہمارے پاس نہ آ جائے, جب تک کہ موسیٰ واپس, موسیٰ آ کے جائے پھر جو فیصلہ کرنا کریں. اب موسیٰ نہیں ہے, ہم اسی پر رہیں گے, تمہاری بات نہیں مانیں گے. قَالَ يَا هَارُونَ, تو اب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا ہارون مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا أَلَّا تَتَّبِعَنِ, کہ ہارون کس چیز نے تمہیں روکا کہ جب تم نے دیکھا کہ قوم گمراہ ہو گئی تم میرے پاس چلے آتے, مجھے بتا دیتے. میں وہاں جو 40 دن جو رکا رہا اس کے بجائے میں فوراً بھاگ آتا ادھر اپنے قوم کو بچانے کے لیے. افعصیت امری, کیا تم نے میری نافرمانی کی ہے؟ تو ہارون نے کہا, اب یہ موسیٰ علیہ السلام اتنے غضبناک ہو گئے, ہارون علیہ السلام کے سر کے بال, داڑھی کے بال پکڑ کے کھینچنے لگے غصے میں. تو ہارون نے کہا قال یا ابن ام, اے میرے ماں جائے بھائی, یعنی دونوں کی ماں ایک ہے لیکن جو ہے مفسرین کہتے ہیں کہ ان کے دونوں سگے بھائی تھے, باپ بھی اور ماں دونوں ایک تھے, لیکن یہاں پر ماں کا حوالہ انہوں نے دیا تاکہ ماں کی شفقت یہ ظاہر کہ موسیٰ علیہ السلام کافی غصے میں تھے. لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی, نہ آپ میری داڑھی پکڑیں نہ میرے سر کو پکڑیں, آپ مجھے چھوڑ دیں. انی خشیت, اصل مسئلہ کیا تھا؟ انی خشیت ان تقول, کہ مجھے اس بات کا ڈر ہوا کہ آپ کہیں یہ نہ کہیں فرقت بین بنی اسرائیل, تم نے بنو اسرائیل میں جو تفرقہ پیدا کر دیا, گروپ ہو گئے. ولم ترقب قولی, اور میرے حکم کا تم نے انتظار نہیں کیا. اب یہاں پر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہارون علیہ السلام نے خاموشی اختیار کر لی یہاں پر,
شرک ہوا، قوم کے اندر شرک ہوا، بچڑے کی پوجا شروع ہو گئی، لیکن ہارون علیہ السلام نے انہیں روکا نہیں، خاموشی اختیار کر لی فتنے کے ڈر سے. سمجھ رہے بات؟ تو جہاں فتنے کا ڈر ہو وہاں پر خاموشی اختیار کر لینا چاہیے. مثال دیتے ہیں ہارون علیہ السلام کی، کیونکہ ہارون علیہ السلام خاموش رہ گئے. انہوں نے کہا کہ فرق تفریقہ پیدا ہو جائے گا، اس ڈر سے میں خاموش رہ گیا. در حقیقت یہ بات غلط ہے. جہاں معاملات چھوٹے ہوں، عقیدے کا مسئلہ نہ ہو، ممکن ہے آپ مصلحت کے تحت خاموشی اختیار کر لیں تاکہ ان کے عقیدے کی اصلاح ہو. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کی تعمیر، جب کعبۃ اللہ پر آپ کے کنٹرول میں آیا فتح مکہ کے بعد، تو آپ نے مائی عائشہ سے کہا کہ عائشہ، اگر تمہاری قوم یعنی مکے والے اگر نئے نئے مسلمان نہ ہوئے ہوتے تو میں اس کعبۃ اللہ کو اسی طرح بنا دیتا جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے دور میں تھا. ابراہیم علیہ السلام کے دور میں کعبۃ اللہ کیسے تھا؟ چوکور نہیں تھا، دو کونے اس طرف، پھر اس کے بعد اس طرف سیمی سرکل، جیسے حتیم کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہے. تو کعبۃ اللہ چوکور نہیں تھا، تو اسی وجہ سے اصل کعبۃ اللہ کی بنیادیں کیا ہیں؟ دو طرف دو کونے آئیں گے اور اس طرف جو ہے راؤنڈ آئے گا، جس طرح حجر جو حتیم کا جو راؤنڈ ہے. تو اسی شکل میں کعبۃ اللہ کو بنا دیتا. اور اس وقت دو دروازے تھے، ایک سے اندر داخل ہونا، دوسرے سے نکلنا، ایک دروازہ نہیں تھا. ابراہیم علیہ السلام جو اصل جو کعبۃ اللہ بنا ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہوتا کہ یہ قوم ابھی بھی مسلمان ہوئی ہے تو میں کعبے کو اسی طرح بنا دیتا جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے دور میں. لیکن قوم ابھی بھی اسلام میں داخل ہوئی ہے، نئی مسلمان ہوئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلحت کے لحاظ سے آپ نے کعبۃ اللہ کو نہیں چھیڑا، کیونکہ لوگ بھپرنے اور بھپر جائیں گے، بھئی یہ تو وہ جو ہمارے کعبے بھی بدل دیا. سمجھ رہے بات؟ اب یہاں مسئلہ عقیدے کا نہیں تھا، لیکن جہاں مسئلہ عقیدے کا تھا، شرک کا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمحے کے لیے بھی آپ نے تاخیر نہیں کی. پوری قوم مشرک ہے، پوری قوم جو ہے بتوں کی پوجا کرنے والی، کوئی توحید کی معرفت کسی کو نہیں. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم تھا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو کچھ اللہ نے آپ پر نازل کیا پہنچائیے. یا ایھا المدثر قم فانذر، اے کملی والے اٹھ کھڑا ہو اور ڈراوا دے، ڈراؤ ان لوگوں، شرک سے بچاؤ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر یہ نہیں سوچا کہ قوم کے اندر فتنہ ہو جائے گا، قوم کے اندر پھوٹ ہو جائے گی، قوم مخالف ہو جائیں گی، فرقے ہو جائیں گے، اس کے اندر جماعتیں ہو جائیں گی، گروپ ہو جائیں گے. نہیں، آپ نے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا واترکوا اللات والعزی، دعوت ہے. اے لوگو اس بات کا اقرار کر لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے. اور چھوڑ دو لات کی عبادت کو یا عزا کی، جو ان کے معبود تھے، ان کی باتوں کو چھوڑو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب وہاں پر مصلحت کو نہیں دیکھا. توحید کے معاملے میں، عقیدے کے معاملے میں مصلحت نہیں دیکھی جائے گی، لیکن اس کے علاوہ جو دوسرے معاملات ہیں ممکن ہے وہاں پر حالات کے لحاظ سے انسان اس سے بڑے والے مسئلے کو سامنے رکھتے ہوئے خاموشی اختیار. تو اب یہاں پر ہارون علیہ السلام کی مثال دی جا رہی ہے، در حقیقت یہ مثال بھی غلط ہے، اس لیے کہ ہارون علیہ السلام انہوں نے اس شرک پر خاموشی اختیار نہیں کی. انہوں نے قوم کو صحیح دعوت دی، صحیح پیغام پہنچایا، توحید کی باتیں بتلائیں. اور پھر سورہ اعراف کے اندر ہارون علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ موسیٰ ان القوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی، قوم نے مجھے کمزور کر دیا تھا، مجھے دبا دیا تھا، میرے اپنی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی تھی، یہاں تک کہ مجھے قتل پر جا آ گئے تھے، قتل کے در پہ ہو گئے تھے. اگر میں کچھ اور کہتا تو میری گردن اڑا دیتے.
تو یہاں تک جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو اس حیثیت تک جو ہے انہوں نے پیش کیا کہ قتل کے در پہ ہونے تک انہوں نے اپنی دعوت کو ان کے سامنے رکھا، خاموشی اختیار نہیں کی۔ جتنی ان کی طاقت تھی، جتنا ان کا اختیار تھا، انہوں نے کیا، لیکن اصل اتھارٹی کس کی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کی۔ تو اس کے بعد وہ انتظار کرنے لگے۔ تو یہاں پر ہارون علیہ السلام خاموشی اختیار نہیں کی کہ جس پر جو لوگ دلیل دیتے ہیں کہ ہارون علیہ السلام خاموشی اختیار کر لیے، دیکھو فتنے کے ڈر سے، اس وجہ سے کہ اگر جو ہے اگر آپ کہیں گے درگاہوں کے خلاف، آپ کہیں گے جو ہے پیروں کے خلاف، آپ کہیں گے صوفیوں کے خلاف، آپ کہیں گے جو ہے 11ویں کے خلاف، لوگوں کے اندر فتنے پیدا ہو جائیں گے، لوگ جو ہے مختلف ہو جائیں گے، لوگ مخالف ہو جائیں گے، تو مصلحت کا تقاضا ہے کہ خاموشی اختیار کریں۔ نہیں، یہ دعوت نہیں، یہاں مصلحت نہیں دیکھی جائے گی۔ جہاں شرک کا معاملہ ہو، جہاں پر عقیدے کا معاملہ ہو، جہاں پر ایمان اور توحید کا معاملہ ہو، وہاں پر کوئی مومن خاموش نہ رہے۔ ہاں وہاں پر جو کچھ آپ پیش کریں گے اس کے اصول و آداب ہیں، اس کے قواعد ہیں، اس کا طریقہ ہے، اس طریقے کے لحاظ سے، اس حکمت کے لحاظ سے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ اپنے رب کی راہ کی طرف تم بلاؤ، لیکن کیسے؟ حکمت کے ساتھ، بہترین نصیحت کے ساتھ۔ اللہ نے طریقے بتلائے، آپ اس کے اعتبار سے آپ بلائیں، لیکن خاموشی اختیار کرنا نہیں ہے اس معاملے کے اندر۔ پھر تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اب جو اصل فتنے کا پیداوار تھا، جس نے یہ فتنہ پیدا کیا، لوگوں کو شرک کی راہ کی طرف لے آیا، اب موسیٰ علیہ السلام اس کی طرف متوجہ۔ قال فما خطبك یا سامری، کہ سامری کیا معاملہ ہے تیرا، کیوں ایسا کیا تو نے؟ تو اس نے کہا، اب یہاں پر دیکھیں لنگڑے بہانے بانا، قال بصرت بما لم يبصروا به، میں نے ایسی چیز دیکھی جس کو یہ لوگ نہیں دیکھ سکے۔ ہاں، فقبضت قبضة من اثر الرسول، تو رسول کے آثار میں سے ایک چیز کو میں نے جو حاصل کر لیا۔ مفسرین کہتے ہیں، بعض مفسرین کہتے ہیں فنبذتها، پھر میں نے جو اس کو اس جو بچڑے کی شکل جو بنی تھی اس پہ ڈال دیا۔ اس سے پہلے آیا تھا، لوگوں نے کہا نا کہ سامری نے بھی کچھ ڈالا، اس کے بعد آواز نکلنے لگی، تو اب یہ کہہ رہا ہے کہ موسیٰ سے کہ میں نے جو ڈالا وہ جبریل علیہ السلام یہاں سے گزرے تھے، تو ان کے قدم کی مٹی جو ہے میں نے تھوڑی سی نکال لی اور اس کو اس میں نے ڈال دیا۔ لیکن یہ مفسرین کا قول ہے کہ رسول سے مراد جبریل ہیں اور اثر سے مراد ان کے قدم کے نیچے کی مٹی تھی جو اس نے ڈال دی۔ لیکن در حقیقت اگر دیکھا جائے تو یہ تھا مشرک، اس کو جبریل کیسے دکھ گئے؟ جو ناپاک ہوتے ہیں ان کو ناپاک چیزیں نظر آتی ہیں۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، پاک لوگوں کے لیے پاکیزہ چیزیں ہیں، ناپاک لوگوں کے لیے ناپاک چیزیں ہیں۔ تو وہاں پر جو ہے جو جس طرح وہ باور کروا رہا تھا کہ جو ہے یہ میں نے جبریل کے آثار کو لیا، ان کے قدموں کی مٹی کو لیا، در حقیقت وہ جبریل نہیں تھے بلکہ وہاں پر کوئی شیطان تھا۔ یہ بعینی وہی چیز ہے جو ان مشرکوں کے درمیان میں چلتی ہے، جہاں پر درگاہوں پہ آپ دیکھیں گے اب کرامتیں چل رہی ہیں۔ کیا کرامتیں چل رہی ہیں؟ کیسے چل رہی ہیں؟ اب وہاں پر بڑے جلال والے ہیں، بڑی کرامت ہے ان کی۔ اب یہ کرامت کیا ہے؟ یہ باور کرا رہے ہیں کہ وہاں جو ہے اللہ کی رحمتیں اتر رہی ہیں، وہاں پر کرامتیں جو ہے چل رہی ہیں، جبکہ در حقیقت وہاں پر حقیقت کیا ہوتی ہے؟ شیطان، وہاں پر شیطانت ہوتی ہے، وہاں پر شیطان کے جو وہ چیزیں ہوتی ہیں، وہ شیطانتیں ہوتی ہیں جس سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کرامتیں ہیں۔ تو شرک در حقیقت یہ نیا ڈھونگ نہیں بلکہ پرانے دور سے ہی، موسیٰ کے دور سے ہی شرک تقدس کی شکل لے کر آتا ہے۔ یہاں پر سامری نے لوگوں کو جو بھٹکایا، جبریل کا اثر ہے، جبریل کے اثر کی وجہ سے جو اس کے اندر جان آئی ہے، اس کے اندر آواز آ رہی ہے، اور لوگوں نے کہا جبریل کے ذریعے سے آئی ہے، بڑی تقدس والی جو ہے یہ ہستی ہے۔ سجدے کرنے لگے، عبادتیں کرنے لگے، پوجا پاٹ شروع ہو گئی، جبکہ در حقیقت وہاں پر کیا تھا؟ شیطان۔ اور جہاں بھی شرک ہوتا ہے میرے دوست، وہاں پر شیطان ہوتا ہے۔ اس کو یاد رکھیں
کسی بھی درگاہ پر، کسی بھی شرک کی جگہ پر وہاں پر اللہ کی رحمت نہیں ہوتی، وہاں پر اللہ کی طرف سے کوئی کرشمہ نہیں ہوتا، بلکہ شیطان کی طرف سے شیطنت ہوتی ہے، چاہے وہ ہمارے مسلمان ہوں، چاہے وہ ہمارے ہندو لوگ ہوں۔ جو چیز درگاہوں پر ہوتی ہے ہم کہتے ہیں، بڑے تقدس سے کہتے ہیں کہ بھائی یہ چیز، یہ اولیاء اللہ کی جگہ، ان کی کرامتوں کی جگہ، ان کا جلال ہے، اور وہی چیز اگر ہمارے ہندو بھائی اگر ان کے مندر میں کریں تو ارے کٹی شیطان ہے، وہ کالی دیوی جو شیطان ہے ناشتہ، وہ فلاں ہے شیطان۔ تو اب وہاں پر جو چیز ہوتی ہے اس کہتے ہیں شیطان ہے، اس لیے کہ وہ لوگ وہ ہیں جو دوسرے قوم کے۔ وہی چیز اگر ہمارے اپنے جو جگہوں پر اگر ہو جائے تو کیا کہتے ہیں؟ پہنچے ہوئے، کیا جلال ہے، کیا کرامت ہے۔ شرک، یہاں بھی شرک ہے، وہاں بھی شرک ہے۔ وہی چیز جو وہاں ہو رہی ہے وہی چیز یہاں بھی ہو رہی ہے۔ غیر اللہ کی پوجا یہاں بھی، غیر اللہ کی پوجا وہاں بھی۔ اللہ کو چھوڑ کر جب اللہ کے اختیارات یہاں پر بھی بندے کو سونپ دیے گئے، وہاں پر بھی بندے کو سونپ دیے گئے، لیکن صرف کیا ہے، ناموں کا فرق ہمارے پاس ہو گیا، قوموں کا فرق ہمارے پاس ہو گیا، عقیدے وہی ہیں، کام وہی ہیں، اور صرف ناموں کو بٹوارا کر کے لوگ جو ہے اپنے آپ کو جنتی بنا لیے، اپنے ان کو جہنمی بنا دی۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت دن کا یہ کہے گا کہ بھئی یہ جو ہے یہ سبرمنیم ہے، یہ جائے جہنم میں، یہ جو عبد السبحان ہے، یہ جو ہے جنتی۔ ناموں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو ہے فریق فی الجنت فریق فی السعیر، کہ ایک گروہ جنت میں ایک گروہ جہنم نہیں۔ محمد رسول اللہ نے پہلے فرما دیا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کریں گے، اللہ جس چیز کو دیکھتے ہیں وہ کیا ہے؟ اللہ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتے۔ یہ گورا چہرہ ہے، جہنم میں چلے گا تو کالا ہو جائے گا، اس کو جنت میں، ارے یہ پہلے سے کالا کلوٹا یار، ڈالو سے جہنم میں۔ چہروں سے اللہ فیصلہ نہیں کرتا۔ وَلَا يَنظُرُ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، نہ تمہارے مالوں کو اللہ دیکھتے ہیں، یہ بڑا مالدار ہے، دنیا کے اندر ناز و نام میں پلا ہے، کبھی کوئی تکلیف ہی نہیں، میں اس کو جہنم میں کیسے بھیجوں، جنت میں ڈالو۔ ارے یہ تو شروع سے ہی مشقت میں پڑا ہوا ہے، چلو آپ جہنم میں کچھ جل لے تو کیا ہو گئے، چلو ڈالو، بیچارہ فقیر۔ تو اللہ تعالیٰ نہ چہروں کو دیکھتے ہیں نہ مالوں کو دیکھتے ہیں، تو اللہ دیکھتے ہیں کس کو؟ اِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دل کو دیکھتے ہیں، دل میں کیا عقیدہ ہے۔ یہ ایک اللہ کی عبادت کا عقیدہ، ایمان تھا نہیں تھا، وہاں پر اللہ کے علاوہ کسی اور کی محبت، کسی اور کی عقیدت، کسی اور کی عبادت کا عقیدہ یہ موجود تھا نہیں تھا۔ اگر شرک تھا تو جہنم کی راہ، ایمان صحیح ایمان تھا تو پھر جنت کی راہ۔ وَأَعْمَالِكُمْ، اور صرف عقیدے سے جو کام نہیں چلتا، عمل بھی، کیونکہ ایمان عمل کو کھینچتا ہے، ایمان کے اندر جو عمل داخل ہے، ایمان کے اندر عمل داخل ہے، صرف ایمان صرف جو ہے بلیف کا نام نہیں ہے، بلکہ ایمان کے ساتھ عمل بھی داخل ہے۔ تو اب ایمان جہاں ہو وہاں پر عمل بھی ہو، تو وہ عمل کیسے ہو؟ اپنی منمانی نہیں، اپنے باپ دادا کی راہ نہیں، اپنے پیر فقیر کی راہ نہیں، بلکہ وہ عمل وہ ہو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، تو پھر یہاں پر نجات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کو دیکھ کر فیصلہ کریں گے۔ تو اب یہاں پر یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ شرک ہمیشہ اس کا ایک ہی طریقہ ہمیشہ سے رہا کہ جب بھی کسی قوم کے اندر گھسا وہ تقدس کا لبادہ اٹھ کے گھسا، وہ تقدس آج تقدس کا حال اتنا ہو گیا ہے کہ اگر آپ ہمارے اپنے مسلمان بھائیوں کو جو شرک کی راہ پر چلے جا رہے ہیں، آپ ان سے کہیں کہ بھائی آپ جو کر رہے ہیں یہ شرک ہے، تو جواب آپ کو الٹا یہ ملتا ہے کہ تم مشرک ہو، تم کافر ہو، ہم جنتی ہیں، تم جہنمی ہو، ٹھیٹ مسلمان ہم ہیں، تم جو ہے ایمان سے باہر ہو۔ بالکل تقدس اتنا زیادہ جو ہے ان کے دلوں کے اندر بٹھا دیا گیا کہ اس شرک کو حقیقی ایمان سمجھے ہوئے، اور جو صحیح ایمان ہے اس پر سے ان پردہ ڈال دیا گیا، آنکھوں کو بند کر دیا گیا۔ تو یہ ہمیشہ سے شیطان کا یہ طریقہ اور یہ چال رہی جو سامری نے چلی۔ وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، انہوں نے کہا کہ مجھے ایسے ہی سوچا، ایسے ہی کرنے کا مجھے دل ہوا، میں نے کر دیا۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا قَالَ فَاذْهَبْ، نکل جائے یہاں سے، فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ، پہلی سزا تیرے لیے کیا ہے؟ زندگی بھر
تو یہ کہتا رہے گا مجھے نہیں چھونا، مجھے نہیں چھونا، مجھے ہاتھ نہیں لگانا کوئی، یہ بولتے رہنا۔ وہ کیوں بولتا رہے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک عذاب مسلط کر دیا۔ وہ عذاب کیا تھا کہ کوئی بھی بندہ اس کو ہاتھ لگا دے تو جس نے ہاتھ لگایا وہ بھی بخار مبتلا ہو جاتا اور یہ بھی بخار مبتلا ہو جاتا۔ اب سامنے والی کو اس کو فکر نہیں، اپنی فکر تھی کہ کوئی ہاتھ لگا دے تو میں بیمار ہو جاؤں گا، تو اس کے لیے وہ ہمیشہ یہ کہتا رہا کہ مجھے کوئی ہاتھ نہ لگا، مجھے کوئی نہ چھوئے۔ اور پھر اس کے بعد مفسرین کہتے ہیں کہ وہ اسی حالت میں، کیونکہ کوئی بھی لگ جاتا ہے، ہاتھ لگا دیتا تو بخار چڑھ جاتا اس کو اور بخار اترتا نہیں، بڑی تکلیف کی زندگی ہو۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ وہاں سے لوگوں کے درمیان سے نکل گیا اور جنگل میں الگ تھلگ وہ زندگی گزارنے لگا، یہاں تک کہ وہ اس دنیا سے گیا۔ دوسری چیز وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَهُ، تیرے لیے ایک موعد ہے جس سے تجھے پیچھا نہیں چھڑایا جائے گا، اور وہ موعد آخرت کا عذاب کا، کہ ہر مشرک کو وہاں پر ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، تو یہ عذاب تیرے لیے وہاں پر انتظار کرے گا۔ اب تیسری چیز وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا، جس پر تم مجاور بن کر بیٹھا تھا نا، بچڑے کو بنا کے، اب وہاں پر بڑے پیر صاحب بیٹھ گئے آشیرواد کے لیے، آؤ سجدے کرو، ہاں جو مور کا پر جو جھیلتے ہیں اوپر سے تبرک کے لیے، وہ کام کرتا رہا، بیٹھ گیا اس کے ساتھ۔ تو جس کو تو الہ سمجھ کے بیٹھا رہا وہاں پر مجاور بن کے، اب ذرا اس کا حشر دیکھ، لَنُحَرِّقَنَّهُ، ہم اس کو جلائیں گے، ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا، پھر اس کی راکھ ہم جو سمندر میں بہا دیں گے، راکھ بنا دیں گے اس کو۔ یہ وہ چیز ہے میرے دوستو جو ہر ایمان والے کو کرنی ہے، شرک کا کوئی مظہر چھوڑنا نہیں چاہیے۔ جہاں ایمان والوں کی سلطنت آ جائے، جہاں ایمان والوں کا کنٹرول آ جائے، اس جگہ پر شرک کا کوئی طریقہ، شرک کی طرف لے جانے والی کوئی چیز باقی نہ رہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچے تو تعریف فرماتے ہیں کہ جب وہ کوفہ پہنچے تھے تو ان کے ایک ساتھی ابو الحیاج الاسدی نام تھا، ان کا مسلم کی روایت ہے، ان کو بلایا اور کہا کہ ابو الحیاج، میں تم کو اس کام کے لیے بھیج رہا ہوں جس کام کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تھے تو انہوں نے مجھے بلایا اور وہ کام کی ذمہ داری مجھے سونپی، اور وہ کام یہ تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی جاؤ مدینے کے گلی کوچوں کے اندر گھومو پھرو اور دو کام کرو۔ پہلا کام یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی کوئی اسٹیچو نظر آئے اس کو مار گراؤ، اس کو زمین دوز کرو، اور جہاں کہیں بھی قبر تمہیں پکی نظر آئے، زمین سے اٹھی نظر آئے، اس کو زمین کے برابر کرو۔ اور علی نے فرمایا کہ جب کوفہ پہنچے تو آج تم وہی کام کرنا جو کام محمد رسول اللہ سے میرے ذمہ لگایا۔ جاؤ کوفے کے اندر جہاں کہیں بھی کوئی اسٹیچو نظر آئے اس کو مار گراؤ، جہاں پکی خبر نظر آئے اس کو زمین کے برابر کرو۔ مسلمانوں کا جہاں کہیں بھی کنٹرول آ جائے وہاں پر شرک کے مظاہر مسلمانوں کے درمیان میں باقی نہ رہے، اس لیے کہ جہاں شرک کے اڈے ہوں وہاں سے اللہ کی رحمتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور مسلمان کا وجود ہی کس کے لیے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میری عبادت کے لیے۔ اور شرک اللہ کی عبادت کے خلاف، اللہ کے ساتھ ظلم ہے، تو لہذا جہاں مسلمانوں کی اپنی طاقت ہو
وہاں پر مسلمانوں کے درمیان سے شرک کے مظاہر ختم ہو، یہ شرک کے اڈے ختم ہو۔ اور اب جب اسلام کے اندر کسی اسٹیچو کو قائم کرنے کی اجازت نہیں، کیونکہ شرک کے لیے دروازہ ہے، اس اسٹیچو کی تعظیم ہوگی، اس پر جب پھول گریں گے، اس کے بعد سر جھکیں گے، پھر ہاتھ اٹھیں گے، پھر یہ سب چیزیں شرک کی طرف انسان کو لے کے جاتی ہیں، اس لیے اسٹیچو کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور اسی طرح جہاں اسلام میں پکی خبر کی کوئی گنجائش نہیں، تو پھر مزارات کے لیے کہاں سے دروازہ کھلتا ہے؟ آپ بتا سکتے ہیں کوئی ایسی مزار ہو جہاں پر پکی خبر نہ ہو؟ بتائیں۔ ہر مزار کی ابتدا پکی خبر سے ہوتی، تو پکی خبر ہی کی اسلام کی گنجائش نہیں ہے، تو پھر درگاہوں کی گنجائش کہاں سے ہوگی؟ تو اسی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جس کو تم الہ بنا ہوئے تھے نا، جس کی تم تعظیم کر رہے تھے، جس کی تم عبادت کر رہے تھے، دیکھو اس کا حشر کیا کر رہا ہوں۔ انہوں نے جلایا، اس کے راکھ کو انہوں نے سمندر میں بہایا، تاکہ سب لوگوں کو جو ہے معلوم ہو جائے کہ جس کی تم تعظیم کر رہے تھے وہ بے طاقت ہے، جس کو نفع نقصان کا مالک سمجھ رہے تھے اپنے آپ کو نہیں بچا سکا۔ طائف جب فتح ہوا تو ایک بہت بڑی دیوی کی وہاں پر پوجا ہوتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے لوگوں سے کہا کہ اس کو مار گراؤ۔ طائف کے لوگوں نے کہا کہ ہم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ زندگی بھر اسی کی پوجا کرتے تھے، کلمہ تو پڑھ لیا لیکن ابھی وہ ایمان راسخ نہیں ہوا کہ اپنے ہاتھوں سے جو اس معبود کو گرائیں۔ ڈر، شیطان نے خوف ڈال دیا تھا کہ اگر اس کو گرائیں تو تمہاری زندگی گر جائے گی، اس کو ہلاک کریں تم برباد ہو جاؤ گی۔ اور ایسے ہی جو واقعات لوگوں نے بھی بنا رکھے ہیں۔ ہمارے مدراس کے اندر جو ہے ایک درگاہ ہے، مونٹ روڈ کی درگاہ، لبے سڑک ہے، اس کے بارے میں لوگوں نے مشہور کر رکھا کہ انگریز جب آیا تھا اس کو جو سڑک بنانے کے لیے وہ اس قبر کو گرانے لگا تو جس نے کدال ماری وہ وہیں گر کے مر گیا، دوسرا دیکھ کے جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہا، جب دیکھا کہ گر گیا تو وہاں سے بھاگ گیا۔ تو اس طرح کی باتیں لوگ مشہور کر تاکہ یہ شرک کی عقیدت لوگوں کے دلوں کے اندر بیٹھ جائے، راسخ ہو جائے۔ تو طائف والے بھی اسی طرح جو ہے اس دیوی کو گرانے کی تیار نہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو بھیجا کہ جاؤ اس کو گرا کرو۔ تو خالد بن ولید آئے اور سب کے سامنے اس کو مار گرایا، اور پھر اس کے بعد پھر طائف کے لوگوں کی جان میں جان آئی۔ تو یہ ضروری ہے کہ جہاں کہیں بھی شرک کے یہ مظاہر ہوں، کسی دیوی کی، کسی خبر کی، یا کسی جے بت کی، یا کسی جے پنجے کی، کسی جھنڈے کی عبادت ہوتی رہے، اس چیز کو مٹایا جائے۔ لوگوں کے دلوں میں یہ جو عقیدت بیٹھی ہوئی تھی اس عقیدت کو ان کے دلوں سے نکالا جائے، اور یہ ایک اللہ کی عظمت اور یہ ایک اللہ کی عبادت ان کے دلوں میں راسخ کی جائے۔ پھر موسیٰ نے کہا انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، تمہارا معبود تو اکیلا اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وسع کل شیء علما، اور وہ اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، اس کی وسعت علم کی ہر چیز پر گھیری ہوئی ہے، اور اس کے طرح کسی کا علم نہیں ہے۔ وہ جس کو علم دے اس کا علم مل سکتا ہے، جس سے وہ علم چھین لے جو اچھے سے اچھا عالم بھی وہاں پر بے علم ہو جاتا ہے۔ کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، فرمایا کہ نبی علیہ السلام گزری ہوئی قوموں کی گزری ہوئی باتیں ہم جو ہے آپ پر بیان کر رہے ہیں۔ وقد آتیناک من لدنا ذکرا، اور ہم نے آپ کو ہماری طرف سے ذکر عطا کیا، یعنی اس قرآن کا نام کیا ہے؟ ذکر۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم ہی نے یہ ذکر ہم نے آپ کو عطا کیا ہے، جس میں ہم پچھلے قوم کے واقعات آپ کو بیان کر رہے ہیں، تاکہ اس کے ذریعے سے آپ کی اور آپ کی امت کی ہدایت کا راستہ واضح ہو جائے۔ تو لہٰذا یہ جو باتیں ہمارے سامنے ذکر ہوئی ہیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے سلسلے میں، در حقیقت ہماری ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مشرق راہ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ
अल्लाह ताला जो कुछ हमने सुना उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हम सबको हिदायत पर ले आए, गुमराहियों से अल्लाह बचाए और जिस तरह यहाँ पर जमा फरमाया है रहमत से अल्लाह ताला अपनी जन्नतों में उसी बेहतर अंदाज से हम सबको जमा फरमाए, हमारे अहल यार के साथ, हमारे सहाबाब के साथ और जो है हमारे उन खबीशा खालिद के साथ और उन लोगों के साथ जिससे हमारी मोहब्बतें हैं। अल्लाह ताला हम सबको जन्नतों में जमा फरमाए। कोई सवाल हो? शेख, ये जो रियायत के मुदीर अभी बोल रहे थे कि शेख असदुल्लाह फौजी दर्ज जो है 9:15 से लेकर 9:30 तक खत्म किया हुआ है। साढ़े के बजाय हम घर में बैठ जाएँ। तो मैं उनको पूछा क्या क्या देर होती थी, ट्रैफिक होती, तो मैंने उनको कहा कि ईशा यहाँ के पड़े हम आ जाए तो लोग भी नहीं आते ना, फिर लोगों की ड्यूटी 8 बजे। उनका 10 बजे पहुँच होता शायद उन लोगों का। वो बोल रहे थे कि वो यहाँ पे दौड़ चलता है तो थोड़ा वाइंड अप करने में टाइम लगता है, तो इस तरह की थोड़ा सा भाई वो लोग खाने के लिए कह रहे हैं, जो जिनको खाना खा के आ जाए। खाने का ये 10 बजे तक है लोगों की ड्यूटी। अभी आप बताएंगे तो 9:30 तक।